Somebody might attempt. ڈاکٹر صاحب کسی کوئی صاحب اٹیمپٹ کرنا چاہیں گے اس کا جواب؟ Why not Bilal you yourself? I'll support you later. میرے علاوہ کوئی اور صاحب کرے پھر شاید میں مدد کروں. I think some geologists must be here. پہلے ترجمہ کر دیجیے گا سوال کا تاکہ کافی لوگ میری سمجھ نہیں. سوال ہے کہ جو یونیورس ہے یہ کریٹ ہوئی کیسے یا یہ ہمیشہ سے تھی؟ اسپیس جو ہے یہ ہمیشہ سے تھا یا کریٹ ہوا کیسے؟ تو جو دین ہے ریلیجن ہے یہ فرد کے لیے ہے یا معاشرے کے لیے؟ وزیر صاحب جواب دیں گے. یونیورس کی کریشن کے بارے میں جو ماڈرن تھیوری تھی مطلب آئنسٹائن نے جو پیش کی اپنے دور میں تو یہ تھی کہ یونیورس واز کریٹڈ بائی بگ بینگ. دیر واز اے بگ بال آف دا فائر بفور دی یونیورس. تو جو ہے ان 3 seconds یا اس سے بھی جو ان انٹرول آف 10⁻³ سیکنڈ کے انٹرول میں جو کچھ ہوا وی ڈونٹ نو. اس کے بعد جو انٹرول ہے اپ ٹو 10⁻³ سیکنڈ اس کے بارے میں ہم جو ہے کچھ کہہ سکتے ہیں کہ اس دور میں جو فزکس کے لاز اس وقت ایگزسٹ کرتے ہیں وہ وجود میں آئے. دین اٹ اسٹارٹیڈ ایکسپینڈنگ اینڈ دا یونیورس از ایکسپینڈنگ. اس وقت سے لے کر اب تک یونیورس جو ہے ایکسپینڈ کر رہی. اس کے بارے میں مزید تھیوریز یہ ہیں کہ یونیورس ایکسپینڈ کرتی رہے گی اس وقت تک جب تک جو اس کو مطلب فرسٹ پاور ملی ایکسپینشن کی اس کے تحت اور آخر پہ جو گریویٹیشنل پل ہے اس کی وجہ سے یونیورس جو ہے واپس کانٹیکٹ کرے گی اور یہ پروبیبلٹیز کا سائیکل جو ہے مینی ٹائمز جو ہے ایگزسٹ کرے گا. پھر فزکس میں ایک قانون ہے جس کو ہم کہتے ہیں لا آف دی انٹروپی. انٹروپی کے تحت اسپیس کا پوچھیں پیورلی اسپیس ناٹ یونیورس. اسپیس از اونلی تھنگ جس میں کچھ چیزیں پڑی ہوئی ہیں. جب تک چیزیں نہ ہوں اس وقت تک اسپیس تو ہے ہی نہیں ہے. اسپیس میں جب تک اسٹارس ہیں مطلب سن ہے اس وقت اسپیس بنے گی. اگر اسٹار اور سن کو ہم نکال دیں تو پھر تو اسپیس رہے گی ہی نہیں. I could not understand. It's a matter of Ard و Samawat. Can you please elaborate? What is space? Professor Saab, can you please elaborate? What is space? Professor Saab technically is answering the right. Perhaps the word space, jisko hum maqam aur jagah kehte hain, it is confusing the issue. So in fact, اللہ نے اس کو اس طرح ایکسپلین کیا کہ اللہ نور السماوات والارض اور جہاں جہاں بھی توانائی کا انجماد ہے وہاں ویکیوم پیدا ہو جاتا ہے. اس کو ہم اسپیس کہتے ہیں. If there is no objects ہوں تو اس کے بعد اسپیس میں ہو ہی نہیں سکتی. جی نہیں گلاس تو ہے. گلاس تو ایک آبجیکٹ ہے جی. گلاس کو نکال دیں تو پھر کیا بچے گا جی؟ دوسرے سوال کا جواب پروفیسر صاحب دیں گے جی خود. اصل میں یہ موضوع شاید ایسا تھا کہ اس پہ ہمیں بہت ساری وضاحتیں تو حاصل نہیں ہیں. بٹ آئی ول گیو یو ان شارٹ. ابھی پروفیسر صاحب نے آپ کو لیٹسٹ کانسیپٹ جو آلموسٹ کنفرمڈ کیا ہوا ہے بہت سارے سائنسدانوں میں وہ یہ ہے کہ ایک یونیفائڈ میس جو ہے وہ ایک اتنی شدت اور تیزی سے پھٹا کہ اس کے پھٹنے اور صورت میں جو مقامات پیدا ہوئے ان کو ہم اسپیس کہتے ہیں. جو پارٹیکلز کے ڈسٹینسز پہ بھی مشتمل ہو سکتا ہے اور پیکیجز پہ بھی مشتمل ہو سکتا ہے. اس کو قرآن نے ان معنوں میں کہا کہ وَالسَّمَاءِ بَنَيْنَهَا بِأَيْدٍ
کہ ہم نے آسمان و زمین اس میں زمینوں کا ذکر نہیں کیا، آسمانوں کا ذکر کیا، وَالسَّمَاءِ بَنَيْنَهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لِمُوسِعُونَ، کہ ہم نے آسمانوں کو اپنے زور بازو سے بنایا اور ہم انہیں وسعت دے رہے ہیں۔ تو موسٹ پرابلی میں نے اس لیے پروفیسر صاحب سے ریکویسٹ کی کہ وہ آپ کو جدید ترین کانسیپٹ آف یونیورس پہ اس لیے روشنی ڈالیں کہ تاکہ آپ کو قرآن کی بات بڑی اچھی طرح سمجھ آئے۔ حضور گرامی مرتبت سے پوچھا گیا کہ دنیا کی تخلیق سے پہلے عرش کہاں تھا؟ تو فرمایا اس سے پہلے اللہ کا عرش پانی پر۔ اس کے بعد ایک سوال پوچھا گیا کہ اس پوری کائنات کی تخلیق سے پہلے خدا کہاں تھا؟ فرمایا کان اللہ العما، وہ دھند میں تھا۔ ابھی اس دھند کی تھوڑی سی وضاحت میرے خیال آپ کو پروفیسر صاحب پھر کریں کہ وہ جو میس، وہ جو ایک بڑے زور سے ایک اسپیشلائز فورس کی وجہ سے پھٹا، وہ تھا کیا؟ آئی ہوپ پروفیسر صاحب ٹیلز یو بیکاز ہی از اے فزسٹ۔ اس میں یہ کہتے ہیں جی کہ جو سب سے پہلے چیز موجود تھی دیٹ واز جسٹ اے فائر بال، مطلب ہائی کنڈینس جو ہے میٹر اور انرجی کی فارم میں ایک چیز موجود تھی، دیٹ واز ناٹ ایٹم نائدر دے ور مالیکیولز، دے ور سب جو اس سے بھی چھوٹے پارٹیکلز ہیں جس پہ مالیکیولز ایگزسٹ نہیں کر سکتے، ایٹم ایگزسٹ نہیں کر سکتے، اس طرح کا ایک میٹر کا کانسٹیچوئنٹ تھا۔ اس کو واکس کہتے ہیں اور اس پہ لیپٹانس ہیں اور الیکٹرانس وغیرہ ڈفرینٹ اس طرح کی چیزیں جو ہیں موجود تھیں۔ اس وقت ایٹمز جو ہیں فائر بال میں وہ بھی موجود نہیں تھے، اور جتنی بھی فزکس ہے وہ 10⁻³ سیکنڈ جو انٹرول ہے، یعنی 10⁻³ سیکنڈ پہ 0 سیکنڈ سے جب ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو 10⁻³ سیکنڈ تک جو کچھ ہوتا رہا یونیورس میں اس کے بارے میں ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے وہ کیا تھا، کیونکہ جتنے بھی فزکس کے لاز ہیں وہ بھی 10⁻³ سیکنڈ جو انٹرول ہے اس کے بعد انہوں نے فارم ہونا شروع کیا۔ تو اس طرح سے اس کے بیفور جو تھا، جب ہمارے پاس لاز ہی نہیں ہیں، جو چیزوں جس کی بنیاد پہ ہم نے لاز معلوم کیے ہیں وہ جب موجود ہی نہیں ہے تو we could not say what was before that۔ تو فزکس جو ہے یہاں پہ آ کے جو ہے وہ مطلب چھٹی کر جاتی ہے، فزکس از لوکنگ فار، مطلب اس کا جو ہے آنسر جو ہے فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں فزکس جو ہیں۔ اینی ہاؤ جو قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے کائنات کو ایکسپینڈ کیا، تو کائنات جو ہے فزکس کی موسٹ ماڈرن جو تھیوریز ہیں، جو مطلب لائٹ آ رہی ہے ڈفرینٹ گلیکسیز سے، تو ان کا جب انالیسس کرتے ہیں اسپیکٹرم کی صورت میں تو وی فائنڈ آؤٹ کہ ریڈ شفٹ کی وجہ سے یعنی روشنی کا ویو لینتھ انکریز کرتا ہے، تو وی فائنڈ آؤٹ کہ یونیورس جو ہے ایکسپینڈ کر رہی ہے۔ اب جب یونیورس ایکسپینڈ کرتی ہے تو میں اس میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ گریویٹیشنل پل جس کی وجہ سے ہم زمین کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں وہ اسٹل جو ہے اس پہ فورس لگا رہی۔ سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ جو گریویٹیشنل پل ہے جو ارتھ کی یعنی یونیورس کی جو ایکسپینشن ہو رہی ہے اس پہ حاوی ہو جائے گی، اور پھر دوبارہ اس گریویٹیشنل پل کے تحت جو ہے دوبارہ ساری کائنات جو ہے کانٹیکٹ کرنا شروع کرے گی، اور یہی جو ہے مطلب قرآن بھی کہتا ہے۔ اس کے بعد اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو جسٹ تھیوریز ہیں، مطلب ان کی کوئی ہم ایویڈنس جو ہیں وہ اسپورٹ میں اس پہ پیش نہیں کر سکتے، وہ یہ کہتی ہیں کہ وہ جو ہے واپس جو ہے دوبارہ فائر بال بن جائے گی اور فائر بال جو ہے پھر ایکسپینڈ کرے گی۔ اب ایک لا آف اینٹروپی ہے، اینٹروپی کا لا یہ کہتا ہے جی کہ تمام اشیاء کی ڈس آرڈر انکریز کرتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ ہم نے انسان کو بہترین صورت پہ پیدا کیا اور پھر وہ بد سے بدتر کی طرف لوٹ گیا۔ تو یہ ہے کہ جو بھی کائنات میں چیزیں جو ہے ڈس آرڈر کی طرف، ڈس آرڈر جو ہے انکریز کر رہا ہے۔ اب ایوری سسٹم اف وی لک این ہیومن بینگ، تو اس کا بھی سسٹم جو ہے ڈس آرڈر کا شکار ہوتا ہے۔ تو فزکس کا یہ لا جو ہے لا آف اینٹروپی کہلاتا ہے، یہ کہتا ہے کہ اینٹروپی کی وجہ سے سائیکل جو ہے مطلب یونیورس کی دوبارہ فارمیشن کا، فائر بال بننے کا، یہ ایکسپینڈ ہوتا رہے گا، اور آخر ایک وقت آئے گا کہ اس میں فردر ایکسپینشن نہیں ہو جائے گی، اس کا پیریڈ انفینٹ ہو جائے گا، فار انفینٹ ٹائم جو ہے پھر وہ ایگزسٹ کرتی رہے گی۔ اور یہی قرآن میں ہمیں کہتے ہیں کہ اس میں جنت بھی ہوگی اور دوزخ بھی ہوگی، اینڈ دیٹ ول ریمین فار دی ایور۔ ویسے بھی خاتون محترم بہت سارے لفظ جو ہیں وہ تھیسس نہیں بنتے، ہم جن لفظوں کو استعمال کرتے ہیں اس کا سارا ترین جواب یہ ہے کہ جب ایکسپینشن شروع ہوئی تو اس ایکسپینشن کے ساتھ جتنا ایریا اس نے متعین کیا وہی اسپیس ہے۔
دوسرا سوال تھا کہ جو ریلیجن ہے از دس فار این انڈیویجول اور از دس فار دا سوسائٹی؟ Certainly for the both. پروفیسر صاحب، قرآن پاک میں ہے کہ انسانی زندگی اور موت کا فیصلہ متعین کر دیا گیا، اسی طرح اولاد کے متعلق، اسی طرح عزت اور ذلت کے متعلق، اسی طرح انسانی رزق کے متعلق. کیا انسانی رزق کی مقدار، معیار اور عرصہ متعین کر دیا گیا ہے؟ اور اس کے لیے صنف کا تعین اور کوشش کے مدارج کا کہاں تک حکم ہے؟ پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستودعها ومستقرها. میں ذرا آپ کو اس کی ذرا مختلف سے ایک مثال دے دوں کہ فرض کیجئے ہم کسی اپنے عزیز اور ان پروٹیکٹڈ سیلف کو کہیں دور بھیجنا چاہتے ہیں اور ہمیں یہ بھی پتا ہو کہ یہ اپنی پروٹیکشن کے قابل نہیں ہے، اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، اس کے پاس اسباب نہیں ہے، تو ہماری میکسیمم ایفرٹ یہ ہوگی کہ وہ تمام اسباب مہیا کریں کہ جو اس کو کسی وقت فیوچر میں ضرورت پیش آ سکتی ہے. یا جیسے ایک دفعہ امریکنز نے الجزائر میں آرمی بھیجی تو اس کی تعریف میں یہ کہا گیا کہ اس میں کپڑے سینے والی سوئی بھی شامل تھی کہ looking at the needs and necessities of the human being، خداوند کریم نے تمام وہ حالات و واقعات اور آثار و شواہد پیدا کر دیے اور تمام اسباب متعین کر کے پیدا کر دیے کہ جو انسان کو چاہیے تھے اور جو نسل در نسل اس کو کسی وقت پیش آنے تھے یا اسے چاہیے تھے. یہ کیوں کیا؟ اس کی بہت بڑی ریزن تھی. اس کی ریزن اس کے اسی متعین کردہ اصول میں ہے کہ ہم نے انسان کو اس لیے نہیں بھیجا کہ وہ زمین پہ جا کے کھائے کمائے بچے ہوں اور ساری زندگی اس میں سفر کرے. یہ بہت بڑی ناانصافی ہوگی معاذ اللہ استغفر اللہ کہ پروردگار قبر میں ان سے پوچھتا پھرے کہ بھائی میں کون ہوں، تو وہ بڑی آسانی سے جواب دے سکتے ہیں کہ اے مالک ہمیں کیا ہوش آتا، تم نے ہم پہ بچوں کی ذمہ داریاں دی، پیسے کمانے ہمارے ذمے تھے، جاب ڈھونڈنا ہمارے ذمے تھا، ہر چیز کرنا تو ہمارے ذمے تھا. And if we were so much involved in it, so how would you dare to tell us to find you also؟ تو ہم نے دراصل اپنے پروٹوکول کو اپنی ذمہ داری سمجھ رکھا. قصور اس کا نہیں ہے، قصور ہمارا ہے کہ پروردگار نے جو ہمیں پروٹوکول عطا کیا ہوا ہے، جو حفاظت آ کی، وہ انسان بھی جو کہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں خود کماتے کھاتے ہیں، ان کی زندگیوں پہ 2 وقت ایسے گزرتے ہیں کہ وہ نہ کما سکتے ہیں نہ کھا سکتے ہیں. ایک بچپن کا، ایک ان کے جب موت کے قریب نااہلیت پیدا ہوتی ہے. اب سوال یہاں جو آپ نے کیا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اور میں بائیں نہیں اس کا آپ کو جواب دے رہا ہوں جیسے انہوں نے بتایا کہ محرکات جو انسان کے دماغ میں ہیں جنہیں موٹو فورس کہتے ہیں اور جو انسانی ذہن کے اگلے حصے میں اس ماتھے کے پیچھے جو دماغ کا حصہ ہے، تو خداوند کریم نے یہ فرمایا کہ ما من دابۃ فی الارض الا هو آخذ بناصیتها، کہ زمین پر ایسا کوئی ذی حیات نہیں جسے ہم نے اس کے ماتھے سے نہیں تھاما. تو نارملی جب اس آیت کی وضاحت کی جائے گی تو ماتھا itself is nothing. تو اس کی وضاحت یہ ہے کہ وہ حصہ جو بنیادی محرکات کا مالک ہے، وہ انسانی ذہن، وہ نروس سسٹم جو قدرت رکھتا ہے انسانی افعال کی، اس پہ ایک ریموٹ کنٹرول اللہ کا بھی. کوئی ایسا ذی حیات نہیں ہے کہ جس پہ اس کا ایک ریموٹ کنٹرول قائم نہیں ہے، ورنہ کوئی حادثہ نہ ہو، کوئی بچھو کسی کو نہ کاٹ کھائے، کوئی سانپ نہ لڑے، کوئی سینگ نہ مارے بکری. So naturally he has a control to let things happen as he wills. اس میں کچھ عرصہ ایسا آتا ہے کہ جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس بھی کوئی اختیار ہے اور میں بھی کچھ کروں. تو حضور گرامی مرتبہ سے پوچھا گیا اگر سب کچھ ہی اللہ نے کیا ہوا ہے، مگر یہاں کردار نہیں اسباب کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ بڑی غلطی سے 2 چیزوں کو علیحدہ مینشن کیا جائے اور